الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم آج کی گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے جو مختلف مدارج ہیں تو ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک انتہائی معطر، بہترین اور خوبصورت موضوع ہے، اور یہ ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس میں معطر بیش بہا قیمتی پھول ہیں، اور ہر پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس زاویے سے بھی اور اس کا جو بھی پہلو اس کو بیان کیا جائے تو یہ اس کی خوشبو ہے، یہ اس کا معطر ہونا ہے، اور یہ اس کی رنگینی ہے کہ جو دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف مناہج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تدوین یا آپ کی سیرت کو اکٹھا کرنے کا مرحلہ تو تب سے شروع ہوا کہ جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اس لیے کہ سیرت کے بنیادی مآخذ میں سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم میں آپ کا مکی دور بھی ہے، قرآن کریم میں آپ کا مدنی دور بھی ہے، قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، قرآن کریم میں آپ کے لیے محبت کا اسلوب بھی ہے، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، آپ کے کمبل اوڑھنے کا تذکرہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم، آپ کے شہر مبارک کی قسم۔ قرآن کریم میں غزوات کا ذکر بھی ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، حنین کا، فتح مکہ کا۔ قرآن کریم میں منافقین کا تذکرہ بھی ہے، قرآن میں صحابہ کا ذکر بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صلح حدیبیہ کا تذکرہ، بیعت تحت الشجرہ کا تذکرہ، فرشتوں کی نصرت کا تذکرہ، ایمان والوں کے لیے مشکلات کا تذکرہ، آزمائش میں ثابت قدمی کا تذکرہ۔ تو سیرت کا سب سے مستند اور سب سے بہترین ماخذ جو ہے وہ تو قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، سیرت مبارکہ کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم مدارج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ ہے معلومات کا اور ڈیٹا کی فراہمی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ تمام علوم اور فنون کو جمع کرنا، تمام علوم اور فنون کو یکجا کرنا، یہ مطلوب تھا۔ اس کے لیے بھی دیکھیے دو مراحل میں کام ہوا۔ اس کے لیے ایک انتظام تو تکوینی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مطہرہ کو اور آپ سے جڑے تمام تر حالات اور واقعات کو محفوظ بنانے کے لیے پہلے سے عربوں میں بعض انتظامات وہ کیے گئے۔ وہ کیا تھے کہ عرب جو تھے وہ انساب کے ماہر تھے، اور وہ انسان اپنے جانوروں تک کا، جو جانوروں کے نام بھی رکھتے تھے اور ان کا نسب بھی اس کو بیان کرتے تھے۔ یہ تو ان کے حافظے اور یہ ان کے ادب اور ان کی شاعری پر گرفت کی ایک بہترین اور اعلیٰ مثال تھی۔ ان میں بڑی مہارت رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ ایام العرب کے نام سے بڑی جو مختلف جنگیں پہلے ہوئی تھیں تو اس کے حالات اور واقعات کو وہ لوگ یاد رکھتے تھے، اسے محفوظ کرتے تھے۔ مختلف قبیلوں، مختلف قافلوں، مختلف احوال اور واقعات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہ کیا کرتے تھے؟ ان سے وابستہ تمام چیزوں کو محفوظ رکھتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک تکوینی نظام تھا اللہ کی مشیت کے مطابق، اور اس میں عام لوگوں کی بنسبت یعنی اور زیادہ اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کی ذاتی گرامی کے حوالے سے ہوا۔ یعنی یہ جو پورا ایک علم کے طور پر اور پورا ایک آثار قدیمہ کے ایک ادارتی ایک گویا ایک انسٹیٹیوشنز کے نظام کے طور پر جو ایک سلسلہ ترتیب دیا گیا، عام لوگوں کی بھی اپنی جگہ جس کی جتنی اہمیت تھی وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، آپ کی کامل حیات طیبہ کو اس میں محفوظ کرنا اور اس میں آپ کے نسب کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی، آپ کے قبیلے کو بھی، سب کو انتہائی مستند ذرائع سے حفاظت کے ساتھ رکھنا یہ مطلوب تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں۔ اس کے علاوہ جو امتیازی خصوصیات تھیں ان میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں محمد کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عرصے میں بعثت ہوئی، یعنی اس عرصے میں کہتے ہیں کہ یہ نام محمد نام عربوں کا تھا لیکن لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا، اور اس وقت 3 یا 4 افراد صرف ایسے تھے کہ جو محمد کے نام سے موسوم تھے، اور وہ بھی بہت غیر معروف اور گمنام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، آپ کے اسم گرامی محمد کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام عربوں میں بکثرت نہیں تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، تاکہ لوگوں میں اشتباہ ہو اور لوگوں کو اشکال واقع ہو کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ کون ہے اور اس کا اپنا نام محمد یا احمد۔ تو لوگوں کو اس اشکال اور اس اشتباہ سے اور اس اختلاط سے بچانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا ایک نظام تھا حفاظت کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کی، منصب نبوت کی حفاظت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کچھ پیڑھیوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جھوٹا مدعی بھی نبوت کا نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو چونکہ پتہ چلا تو مسیلمۃ الکذاب کی صورت میں یا بعض دیگر جھوٹے مدعی نبوت کے ان کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور خود پر وحی آنے کے مختلف جھوٹے واقعات اور جھوٹا کلام انہوں نے پیش کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، آپ کے اسم گرامی محمد کی بھی حفاظت کی اور آپ کے منصب نبوت کی بھی حفاظت کی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی امر تھا، اور انساب کی حفاظت اور مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں کی حفاظت اور ان کی تمام تر معلومات اور تمام تر چیزیں جو تھیں وہ کیا تھیں، وہ محفوظ رکھی گئیں۔ اسی طرح جو ہم نے سب سے پہلا ذکر کیا کہ پہلا ان مدارج میں سب سے پہلا وہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا تھا، جتنی بھی معلومات تھی، تو سب کو یکجا کرنا اور سب کو جمع کرنے کا مرحلہ تھا۔ اب اس کا دوسرا پہلو کیا تھا کہ آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت تک یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں ظاہر بات ہے کہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کے حالات و واقعات کو، سب کچھ کو بیان کر رہے ہیں، اور مستند ترین معلومات کے مطابق کہ آخری صحابی کی رحلت جو ہے وہ 105 ہجری میں یا 106 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو گویا آخری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت تک یہ پہلا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی زندگی سے جڑے تمام تر حالات اور واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے معجزات اور آپ کے ارحاسات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو، آپ کی خلقی عادات اور اطوار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، آپ کے پورے سراپا کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انہوں نے اس کو بیان کیا، انہوں نے اس کو وہ جمع کیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو تھا تو
تابعین اور تبع تابعین کے دور تک یہ دوسرا مرحلہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جتنی معلومات جمع ہو گئی ہیں، جتنا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے، کمپائل ہو گیا ہے، اس کو مرتب اور مدون کرنے کا ایک سلسلہ تھا۔ اور تیسری صدی ہجری کے اوائل تک ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلی 2 صدیاں جو ہیں وہ اسی میں گزری ہیں، کہ جس میں تابعین کا دور ہے، کہ جس میں تبع تابعین کا دور ہے، اور جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تو اس کو ترتیب سے رکھنے کا اور اس کو تدوین کرنے کا ایک نظام جو ہے وہ حضرات تابعین نے اور تبع تابعین نے اس کے حوالے سے بڑی گراں قدر اور بڑی نمایاں خدمات انہوں نے سر انجام دی۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو تصنیف اور تالیف کا دور ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پہلے 2 مراحل میں جو معلومات اکٹھی کی گئیں، جتنی روایات موجود تھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کام بھی تھا، اور اسی طرح حضرات تابعین اور تبع تابعین کا کام بھی تھا۔ تیسری صدی ہجری سے یہ کام شروع ہوا اور چوتھی صدی ہجری کے آخر تک، یعنی یہ 200 سال کا تقریباً عرصہ گزرتا ہے کہ جس میں تصنیف اور تالیف کا کام کیا گیا۔ اب اس میں کیا تھا کہ ان تمام روایات کو، ان تمام واقعات کو باقاعدہ منظم، مربوط اور منضبط شکل میں اس کو ایک مرتب علم کی صورت میں، سیرت نگاری کا ایک علم اور ایک فن، اس صورت میں اس کو مرتب کیا گیا۔ چوتھا دور ہمیں نظر آتا ہے کہ چوتھے دور میں کیا تھا؟ اس میں استیعاب اور استقصاء، مزید 2 صدیاں گزر گئیں، مزید 2 صدیاں، اور 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کیا کیا گیا کہ مختلف کتب سے چیزیں یکجا کی گئیں۔ یعنی کتابوں میں کیا تھا کہ کہیں مغازی میں آپ کی سیرت ذکر ہوئی ہے، کہ کہیں پہ فقہی ابواب کی ترتیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی محاسن کا تذکرہ ہے، کہیں پہ تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور آپ کی امتیازی اوصاف اور خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے اور اس کو مختلف کتب سے نکال کر اور باقاعدہ ایک جگہ پر یکجا کرنے کا، ایک جگہ پر گویا ایک سیرت نگاری کا ایک علم اور ایک فن کے جسے وجود بخشا گیا، یہ ہمیں 5ویں صدی ہجری میں اور 6ٹھی صدی ہجری میں ہمیں نمایاں کام اور نمایاں خدمات اس کے حوالے سے نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک دور وہ دور تھا کہ جو تجزیے کا دور تھا، اور اس تجزیے کے دور میں یعنی کم و بیش یہ پورا عرصہ جو ہے تقریباً 150 سال کا، یعنی اس میں کیا کیا گیا کہ مزید اس پر تجزیہ اور تحقیق کا کام جو ہے وہ وجود میں لایا گیا، تجزیے کا کام اور تحقیق کا کام جو ہے اس کو آگے بڑھایا گیا۔ جیسے کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین کون کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وثائق کیا کیا تھے، آپ نے کن کن لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کیا کیا تھے۔ اس دور میں یہ ہوا کہ اس دور میں یعنی ایک موضوعاتی ترتیب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے، پوری سیرت نگاری کا ایک علم اور ایک فن، اسے مزید پروان چڑھایا گیا، اسے مزید آگے بڑھایا گیا۔ اس حوالے سے 6ٹھا دور وہ 19ویں صدی ہجری کے 19ویں صدی عیسوی کے نصف دوم تک، 19ویں صدی عیسوی کے نصف دوم میں یہ کام شروع ہوا، اور جب ہم صدی ہجری کی بات کرتے ہیں تو 1280 صدی ہجری کے لگ بھگ جو ہے یہ زمانہ کیا تھا، اس میں علوم سیرت میں یہ تجدید کا زمانہ تھا۔ تجدید کا زمانہ کس لیے؟ یعنی اس سے پہلے جتنا بھی کام تھا وہ مسلمانوں کا قابل قدر کام تھا، ایک وقی کام تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آئیں کہ پہلے اس کو جمع کرنے کا، پھر اس کو کمپائل کرنے کا، پھر اس کو کتابی شکل میں تصنیف اور تالیف کے ساتھ جمع کرنے کا، پھر اس کو موضوعاتی ترتیب کے مطابق اکٹھا کر کے اس میں تجزیہ کرنے کا ایک بہترین کام کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہ جو 6ٹھا دور کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کیا تھا،
اس کی خصوصیت یہ تھی کہ مغربی دانشوروں نے انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو انہوں نے پڑھا اور اس کے بارے میں سنا، اگرچہ استشراق کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور استشراق مسلمانوں کے ترقی کے دور میں بھی استشراق جو ہے وہ پنپتا رہا اور استشراق پروان چڑھتا رہا، لیکن باقاعدہ سب سے زیادہ کہ جس نے اٹیک کیا ہے سیرت پر، قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور گھریلو زندگی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ چھٹا دور نظر آتا ہے کہ اس چھٹے دور میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ جتنا کام سیرت نگاری کا، احادیث کا موجود تھا، تو اس پر طعن و تشنیع اور اس پر اعتراضات جو ہے وہ کیے گئے۔ اور یہ اس لحاظ سے ایک انوکھا کام تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کا سابقہ واسطہ لاحقہ جو پیش آیا تھا، تو وہ کیا تھا کہ اپنے طور پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کی حیات طیبہ کو دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد مرحلہ یہ آیا کہ اب جب غیروں کی نگاہ سے، غیروں کی نظر سے اور اس میں اعتراضات کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پرکھا گیا، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی خانگی زندگی کو، آپ کی گھریلو زندگی کو، آپ کے تعدد ازدواج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت کو جس طرح مستشرقین نے ہدف اور نشانہ بنایا اور مشق ستم بنایا، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مستشرقین نے سقم تلاش کیا، انہوں نے کمزوریاں اور عیوب نکالے، اور انہوں نے ایسے سوالات داغے کہ جن میں بعض سوالات تو حقیقی تھے، یعنی ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا تھا، اور بعض سوالات وہ تھے کہ جو بڑے سطحی تھے، کہ جو تعصب اور تہذب کی بنیاد پر تھے۔ اب جب اہل علم نے سیرت مطہرہ کو دیکھا اور ان مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات دیے، تو یہ علوم کی ایک نئی جہت ہمارے سامنے آئی کہ جس کے نتیجے میں سیرت نگاری باقاعدہ ایک علم اور ایک فن کی صورت میں، کہ جس میں مستشرقین کے جوابات بھی موجود ہیں، یہ ہمارے سامنے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے ہمیں بعض مناہج نظر آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ علوم اور فنون کے دائرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو فرد جس فیلڈ کا ماہر ہے، جس علم اور جس فن میں اس کی اپنی مہارت ہے، تو اس نے سیرت کو بھی اسی علم اور اسی فن کے مطابق پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یہ دلچسپی کا ایک موضوع ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے، ایک مقولہ ہے کہ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، کہ لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے، جو عشق ہوتا ہے، تو لوگوں کا اس میں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا الگ الگ اسلوب ہوتا ہے۔ تو سیرت مطہرہ سے عشق ہے، سیرت مطہرہ سے محبت ہے۔ اب اگر کوئی محدث ہے تو وہ اپنی احادیث مبارکہ کے ایک مستند ذریعے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، آپ کی سیرت مطہرہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ تو ہم بالاختصار ان مختلف مناہج کا تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے حوالے سے وہ مختلف مناہج اور وہ مختلف اسالیب وہ کیا کیا ہیں۔ محدثانہ اسلوب ہے، ہمارے ہاں شیوخ الحدیث ہیں، ہمارے ہاں علم الحدیث کے حوالے سے کام کرنے والے عظیم المرتبت محدثین موجود ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور پڑھایا، سیرت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، بہت کچھ لکھا، اور اس میں اپنے محدثانہ اسلوب کو انہوں نے اختیار کیا۔ محدثانہ اسلوب میں کیا ہوتا ہے، ہم نے جس طرح پہلے ایک لیکچر میں یہ بات ذکر کی تھی کہ مستند اور صحیح حدیث کے جس میں بنیادی شرائط پائی جاتی ہیں، اتصال سند، اور راوی سب کے سب عادل ہوں، اور راوی کیا ہو، تام الضبط ہو، ضبط ان کا کمال کا ہو، کوئی مخفی علت نہ ہو، اور وہ روایت شاذ نہ ہو۔ شاذ ثقہ اوثق کی مخالفت نہ کرے، ثقہ خود سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہ کرے۔ اب محدثین نے جب سیرت نگاری کے اس اسلوب کو اختیار کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح سیرت کے حوالے سے جتنی بھی روایات ان کو ملی، تو وہ روایات انہوں نے حدیث کی کڑی شرائط کے مطابق جو تھیں
اور جو درست اس کے مطابق پائی گئیں انہی کو انہوں نے قبول کیا، اور اس کے علاوہ روایات کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سیرت نگاری کے حوالے سے ایک اور منہج، ایک اور اسلوب ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ مورخانہ اسلوب ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مورخین اتنی زیادہ یعنی استناد کے ساتھ اور مستند روایات کے ساتھ مستند واقعات، اور ہر راوی کی چھان پھٹک اسی طرح کے جس طرح علم الحدیث کے لیے کی گئی، مورخین اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو سیرت کے حوالے سے یہ اسلوب بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ مورخین کے اسلوب کو اختیار کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو واقعہ جہاں سے جس جگہ سے بھی ملا وہاں سے لے لیا گیا، اور اس کے مطابق جو ہے آپ کی سیرت کو جمع بھی کیا گیا، آپ کی سیرت کے واقعات کو، اور اسے بیان بھی کیا گیا۔ حضرت عروہ بن زبیر کے واقعات اور ان کی روایات اس حوالے سے ہمارے سامنے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ بڑی شخصیت ہے اور بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق بن یسار کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو مغازی کے امام ہیں۔ اسی طرح واقدی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ میں کہ جن کی کتاب سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ابن ہشام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جن کی سیرت جو ہے، سیرت کی کتاب ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ محدثین نے جنہوں نے سیرت پر کام کیا، ابتداً اس طریقے کو بہت زیادہ ناپسند کیا، لیکن بعد میں ایسا بھی ہوا کہ اس حوالے سے قابل قبول روایات کو لے لیا گیا، اور یہ بھی رہا کہ محمد بن اسحاق بن یسار کی روایات مغازی میں تو قابل قبول ہیں، لیکن مغازی سے ہٹ کر اگر ان کی روایات کہیں کسی اور جگہ ملتی ہیں تو اس کو قابل قبول نہیں سمجھا گیا، اور اس پر جو ہے وہ جرح اور اس پر کلام کیا گیا۔ خصوصاً حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، تو ان لوگوں نے اس حوالے سے انتہائی التزام کیا ہے، اور جرح اور تعدیل کے اصولوں کو ضرور انہوں نے مد نظر رکھا ہے۔ سیرت نگاری کے حوالے سے ایک اسلوب مؤلفانہ اسلوب بھی ہے۔ مؤلفانہ اسلوب کیا ہے؟ ایک تصنیفی انداز۔ تصنیفی انداز میں باقاعدہ ایک واقعہ جو ہے ایک پوری ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں علامہ شبلی کی سیرت النبی میں نظر آتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں اس بات کا التزام کیا کہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو روایت کرنے والے اگر 4 لوگ ہیں تو ان میں سے جو مستند ہے تو اس کی روایت کو تو ذکر کیا، اور جو مستند نہیں ہے، جس راوی میں کلام کیا گیا، متکلم فی ہے، تو اس حصے کو نہیں لیا گیا۔ اگرچہ پوری کہانی نہیں بنتی، پورا قصہ سامنے نہیں آتا، لیکن اس بات سے کوئی ان کو پرواہ نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ علم الحدیث کے لیے جو اسلوب اور جو کڑی شرائط جو ہیں وہ ذکر کی گئی، سیرت کے ضمن میں انہوں نے ان تمام کڑی شرائط کو اور ان تمام جو اس میں سختی تھی تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے اسی طرح مد نظر رکھا۔ اسی طرح فقیہانہ اسلوب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مزاج کے اعتبار سے بعض لوگ کے جو فقہ کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں اور ان کی اس فیلڈ میں زیادہ مہارت ہوتی ہے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا بیان ہے، آپ حج بیت اللہ آپ نے کیا، آپ کا حج کون سا تھا، آپ نے کہاں کہاں قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یعنی عبادت کے ضمن میں، فقہ کے ضمن میں جہاں جہاں آپ کی سیرت آئی ہے تو اس کو احسن انداز میں اس کو یکجا کرنا، یہ فقیہانہ اسلوب کا اور فقیہانہ منہج کا ایک تقاضا تھا۔ متکلمانہ اسلوب، علم الکلام کا اسلوب ہمارے ہاں عقلی حوالوں سے چیزوں کو سمجھنے کا، کہ صرف نقلی دلائل نہیں، صرف قرآن و سنت کی نصوص نہیں، بلکہ عقلی طور پر لاجک کو مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنے سامنے رکھنا اور آپ کی سیرت نگاری کو اس کی روشنی میں دیکھنا، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ جو ہمارے ہاں اختیار کیا گیا۔ ادیبانہ اسلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ایک ادبی رنگ موجود ہے، آپ کی سیرت کو اس کے ضمن میں جو ہے ادیبانہ اسلوب کے مطابق اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ بہرحال ایک ادیبانہ ذوق ہے، اور جہاں جہاں جن جن لوگوں میں موجود ہے وہ اپنے اس ذوق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اور ایک اور اسلوب کے جو مناظرانہ اسلوب ہے کہ جس میں
مناظرہ اصل میں کسے کہا جاتا ہے؟ النظر فی دلیل الجانبین، جانبین کے دلائل میں غور و خوض کرنا۔ تو کبھی یہ کمپیریٹیو سٹڈی میں آتا ہے، کبھی یہ کمپیریزن میں آتا ہے، تقابل ادیان میں آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مناظرانہ اسلوب کے ذریعے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھانے کا اور لکھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ مختلف مناہج ہیں کہ جن مختلف مناہج کے مطابق اہل علم، اہل فن، انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا، اور سیرت کی مختلف کتابیں جو ہے وہ وجود میں آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔